أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. صدق اللہ العظیم. ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے. وجدها تطلع على قوم، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جسے ہم نے اس سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. لم نجعل لهم، ہم نے نہیں دی تھی ان کو، من دونها، اس دھوپ سے بچنے کے لیے، سترا، کوئی اوٹ، کوئی چیز. کذالک، واقعہ اسی طرح ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا، خبرا، ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی. یہاں سے حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے انتہائی مشرق کی جانب کیا، جہاں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہاں پر ایک قوم رہتی تھی، غیر متمدن جنگلی قسم کے لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے، جن کے دستور میں مکانات کا بنانا نہ تھا. وہ ایک کھلے میدان میں رہا کرتے تھے، اور دھوپ جب پڑتی تو وہ ڈائریکٹ ان پر پڑا کرتی تھی. لیکن اس حوالے سے کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی کہ وہ قوم نام کیا تھا. بس اتنا ہی معلوم ہے کہ مشرقی جانب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جانب یہ قوم تھی. انہیں پھر ظاہری بات ہے، چاہے بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک تھے یا نبی تھے، تو چونکہ وہ ایک چکر لگا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو دعوت دینے کی غرض سے بھی وہاں تشریف لے گئے. تو ان کو جو ہے جو بھی پیغام دینا ہوگا، بتانا ہوگا، وہ بتایا. پھر اس کے بعد ذکر فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. بین السدین، سد کہا جاتا ہے پہاڑے کے اوپر کنارے کو. جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے. وجدہ، انہوں نے پایا اس سے پہلے، قوما، کچھ لوگوں کو. لا یکادون یفقہون قولا، کہ جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. لا یکادون، ایسا لگتا تھا، یفقہون قولا، کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرے سفر کا آغاز ہے حضرت ذوالقرنین کا، جو بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ملے شمال کی جانب جو یہ سفر ہوا تھا. تو چونکہ یہ زبان تو سمجھتے نہیں تھے، تو ان کے ساتھ بات ہوئی کسی ترجمان کے ذریعے سے، اور یہ ذکر کیا کہ اشاروں کے ذریعے سے جو ہے کچھ بات کی گئی. اب اس کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کون سی تھی. قالوا یا ذا القرنین، تو کچھ لوگ جو تھے جو ان پہاڑوں سے پہلے ملے تھے، وہ قالوا یا ذا القرنین، وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. فہل نجعل لک خرجا، اگر ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. سدا، کوئی دیوار بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے مکنی، جو اقتدار عطا فرمایا ہے، خیر، میرے لیے وہی بہتر ہے. فاعینونی بقوت، البتہ تم لوگ قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. تو کہا کہ مجھے جو ہے
تم سے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن چونکہ میں بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں تو میرے پاس یہاں افرادی قوت نہیں ہے، مزدور افرادی قوت تمہاری ہو، لہذا ساز و سامان کا بندوبست کر لیتے ہیں اور میں دیوار یہاں پر بنا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر بات جو ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے تھوڑا سا ان کا جو ہے تعارف تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، حضرت یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس تھے ان کی اولاد سے ہیں۔ اس میں جو طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئیں کہ انسان نہیں ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں، ایک کان کے اوپر لیٹتے ہیں دوسرا کان اوپر لے لیتے ہیں، ایسی بات کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج دو وحشی قسم کے قبیلے ہیں جو ان پہاڑوں کے پیچھے جو ہے یہاں پر رہا کرتے تھے، اور یہ قتل و غارت مچاتے، نقصان پہنچاتے، چیزیں لے جاتے، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے، نقصان پہنچاتے، اور اس اعتبار سے جو ہے یہاں پر ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے، محققین کا کہنا یہ ہے کہ جی جس دیوار کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دیوار روس کے ایک علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی، اور اب یہ ٹوٹ بھی چکی ہے، اور مختلف آبادیوں پر یہ لوگ جو ہے حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر بہت ساری جگہوں پر جا کر یہ آباد بھی ہو گئے، کچھ متمدن بھی بن گئے، اور ان کا آخری ریلا جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں قیامت کے قریب قریب نکلے گا۔ اور بعض نے کہا جی کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ جو ہے چین، جاپان، منگولیا، روس میں رہنے والے خبیث قسم کی جو قومیں ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ نکل چکے ہیں وہاں سے، اور یہ بھی ہے کہ باقی بھی ہیں، اس لیے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بات آ رہی ہے کہ قرب قیامت وہاں سے وہ نکلیں گے اور پھر فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ نکلیں گے، نقصان پہنچائیں گے، پھر ان کے لیے دعا کریں گے، حضرت امام مہدی جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو حتیٰ اذا بلغ بین السدین، انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ ملے انہوں نے کہا جی کہ ایک دیوار بنا دی جائے، جو بات کو نہیں سمجھتے تھے، اور پھر کہا جی یاجوج ماجوج بہت نقصان پہنچانے والے ہیں، لہٰذا ہماری مدد فرمائیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جی بالکل، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسباب عطا فرمائے ہیں، میں ضرور تمہاری اس حوالے سے مدد کروں گا۔ ساری صورتحال ان کو بتا دی، پھر فرمایا آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ اب یہ تذکرہ آ رہا ہے اس دیوار کے بنائے جانے کا۔ 110 میل لمبی دیوار بنائی گئی، 110 میل لمبی دیوار بنائی گئی، اور دو پہاڑ بہت بلند، درمیان کا جو درہ تھا، جگہ تھی، اس کو بند کرنا مقصود تھا۔ پہلے آس پاس لوہے کی چادریں لگائی گئیں، پھر اس کے اندر کوئلے، لکڑی اور اس طرح سے دیگر چیزیں، دھاتیں وغیرہ ڈالی گئیں، اوپر تک یہ سارا کام کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو آگ لگا دی گئی۔ پھر جب خوب یہ آگ کی طرح ہو گئی، اس کے بعد تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا گیا، تو یہ انتہائی مضبوط قسم کی دیوار بن گئی۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کے خلا کو، دونوں پہاڑی کے سروں کو ملا دیا، بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے ملا دیا دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو، درمیان کے خلا کو، قال انفخوا، تو کہا کہ اب اس کو دہکاؤ، اب آگ جلاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ اس کو لال انگارہ کر دیا گیا، آگ کی طرح بنا دیا گیا، یعنی لوہا جب آگ لگتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود آگ لگتا ہے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب وہ انگارہ بن گیا تو پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، آتونی لے کر آؤ، قطرہ تانبا، اور افرغ علیہ اس پر اونڈیل دو، تانبا لے کر آؤ پگھلا ہوا۔ اللہ جانتا ہے اس وقت کے دور میں نہ اتنی سہولیات، نہ اس طرح کی جدید مشینریاں، کیسے بنایا گیا، اتنی زیادہ تعداد میں کیسے پگھلایا گیا، اور پھر اوپر سے کیسے ڈالا گیا۔
یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن چونکہ تذکرہ موجود ہے اس وجہ سے ایمان لانا تو ضروری ہے، اور اس کی کھود کرید کے اندر پڑھنا کوئی لازمی امر بھی نہیں۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، چنانچہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، ان یظہروہ، نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے، مضبوط دیوار بنا دی، نہ اس پر وہ چڑھ سکتے تھے، بلند بہت تھی، نہ سوراخ کر سکتے تھے کہ مضبوط بہت تھی۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اب ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، میرا کمال کوئی نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو جَعَلَهُ دَكًّا، زمین کے برابر کر دے گا، مطلب یہ ٹوٹ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے جب وہ وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكًّا، تو اس کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت بنا دیں گے، يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور صور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ قیامت کا چونکہ تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اس دیوار کو ختم فرما دیں گے اور لوگ آ جائیں گے، اس لیے کچھ قیامت ہی کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ جو ہیں اس دن نکلیں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، سور پھونک دیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سے ایک سینگ نما باجا نما چیز اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائے ہوئے، نظروں کو اور سر کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی حکم آئے گا سور پھونکیں گے، آواز پیدا ہوگی، ایسی بڑھتی جائے گی کہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور لوگ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے لائیں گے، یومئذٍ، اور اس دن ہم اس دوزخ کو لائیں گے کافروں کے بالکل سامنے، کہ وہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہوں گے۔ وَعَرَضْنَا، ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذٍ، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے بالکل سامنے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ کانت اعینہم، جن کی آنکھوں پر، فی غطاء عن ذکری، پردہ پڑا ہوا تھا میری نصیحت کی طرف سے، نصیحت پیش کی جاتی تو کوئی اثر نہیں لیتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یعنی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ بہرحال بات ذکر یہ فرمائی ہے، حضرت ذوالقرنین نے بڑی حقیقت کو واضح کر دیا، واقعات تو ہیں ہی ہیں لیکن حقیقت واضح کر دی۔ محض اللہ کی توفیق سے اتنا بڑا کام ہوا، میرا کمال کوئی نہیں، اللہ کی توفیق سے اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی فرما دی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک یہ قائم رہے گا، اور جب اللہ کی منشا نہیں ہوگی اس وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر اور اس کے مطابق جو ایمان رکھنا چاہیے وہ ایمان رکھنے کی، اور جو عمل کرنا چاہیے وہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔